مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، اور اگر صبر دیکھنا ہو تو اس کے اوپر ایک آدھ تنقید کر کے ضرور دیکھ لیں، خلوص دیکھنا ہو تو اس کے ساتھ مشورہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ یاد رکھیے جنگ لڑنا پڑتی ہے اپنے زور بازو پر، زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوا کرتے۔ میں نے بہت سے ایسے انسان دیکھے ہیں کہ جن کے بدن پر لباس تو ضرور ہوتا ہے لیکن لباس میں انسان نہیں ہوتا، کیونکہ یاد رکھیے انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سراغ اتنے زیادہ ہوتے ہیں جو اسے کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی دوستو، جیسے اس نے دن کے آنے کا وقت مقرر رکھا ہے ویسے ہی اس نے راتوں کے اہتمام کے آنے کا بھی وقت مقرر رکھا ہے۔ دوستو آپ تو یہ سوچتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوستو دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ تہجد نہیں پڑھتے۔ تہجد میں دعائیں مانگے۔ جو رات کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر رکھا ہے عبادت کا، وہ اس کے علاوہ اور کوئی وقت مقرر نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں تو کوشش کریں راتوں کو قیام کریں۔ 5 وقت کی نماز بھی بہت ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری اس وقت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم راتوں میں بھی قیام کریں، راتوں کو بھی وظیفے کریں۔ ایک وظیفہ میں آپ کو بتلاتا ہوں جو کہ جاب وغیرہ کے لیے ہوتا ہے اور مال میں برکت کے لیے ہوتا ہے۔ وہ یہ وظیفہ ہے کہ جب آپ نماز فجر ادا کرتے ہو تو نماز فجر کا ختم ہونے سے پہلے قل هو اللہ 121 مرتبہ پڑھے اور اول آخر درود پاک پڑھے۔ قل هو اللہ 121 بار پڑھنی ہے نماز فجر ادا کرنے کے بعد۔ جب تک نماز فجر کا ٹائم ختم نہیں ہو جاتا اس سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، اور یہ آپ نے کرنا ہے تو 40 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جاب بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی روزی میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ وظیفہ آپ نے لازمی اپنانا ہے۔ ہم دعائیں اگر مانگتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں پر یقین بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنی دعاؤں پہ یقین نہ ہو، اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگ تو رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی، اور دعا کے دوران ہی اگر ہم یہ سوچ لیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس سے کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کر سکتا ہے؟ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہوں تو کام کوئی بھی کریں تو یقین کے ساتھ کریں۔ اگر یقین کے ساتھ آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی تو آپ کے قدم چومے گی، اور اگر آپ اللہ کے صبر کے امتحان سے کامیاب ہو جائیں گے تو یہ جتنے بھی لوگ آپ کہتے ہیں کہ مجھے تانے دیتے تھے کہ تم ناکام ہو، کافی ڈیگریڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، تو ایسے بھی لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ اگر انہی لوگوں کو آپ کے قدموں تلے لے آئے، اور وہی لوگ کل کو جو آپ کا مذاق اڑا رہے تھے وہی لوگ اگر آپ کے قدموں میں آ جائیں تو کیسا بات ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ ہر انسان کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن مغرور یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ اگر ہم مغروری دکھاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند۔ مغروری سے دور رہیے۔ اور میں نے آپ کو کچھ باتیں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتلائی تھی جو میں نے آڈیو میں بنائی تھی، یہ میں ویڈیو میں کافی دیر بعد آ رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنا اسکرین ٹائم ٹھیک کریں۔ کھانا کھانے کے وقت موبائل کا استعمال مت کیجیے۔ راتوں کو سونے کے وقت موبائل کا کم استعمال کیجیے، اور رات کو کوشش کیجیے جلدی سوئیے۔ ویسے بھی یاد رکھیے کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ فجر کے ٹائم اٹھے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اس بندے نے نماز عشاء کے بعد اور نماز فجر کے دوران کے بعد، یعنی عشاء سے لے کر فجر کے وقت جتنا بھی ٹائم ہے اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے ساری رات عبادت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تو آپ اس طرح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں اتنا کچھ لکھ دیتا ہے۔ جب دنیا ڈیگریڈ کر رہی ہو تو سب سے پہلے تو یہ سوچے نا کہ جب یہ سب کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا، یہ مر گیا، تب اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور فرماتا ہے یہ تو ابھی شروع ہو گیا۔ اللہ تب شروع کرواتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو دنیا چھوڑ بھی دیتی ہے تو وہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ علیحدہ ہے، اپنی جگہ ہے۔ تو یہ سوچو دنیا سے تم سے الگ ہو چکی ہے،
لیکن میں تو نہیں نا تم سے الگ ہوا، اللہ تو تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ جس کا اللہ ہے اس کا سب کچھ ہے، جسے رب راضی ہے اسے سب راضی ہیں، لیکن جسے رب راضی نہیں ہے اسے چاہے دنیا جتنا مرضی ہاتھوں میں اٹھا لے، اس کو اس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی اس سے راضی نہیں ہے۔ جو طالب علم ہیں، کچھ طالب علم کہتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں اپنے امتحان کے لیے لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ تیاری ٹھیک نہیں ہے یا حافظہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو دوستو اس کے لیے بھی ایک حل ہے، اسلامک طریقہ ہے۔ آپ نماز عشاء جب ادا کرتے ہیں تو فوراً سو جائیں۔ جن طالب علم کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خصوصی طور پر ان کے لیے، لیکن جن کا ٹھیک بھی ہے وہ بھی یہ عمل کریں۔ ہے تو تھوڑا سا مشکل، لیکن انشاءاللہ آپ کے کام ضرور آئے گا۔ آپ نماز عشاء ادا کریں اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہی آپ سو جائیں۔ پھر اگر 9 بجے عشاء آج کل ہو رہی ہے، 9، 10، 11، 12، 1 یعنی 5 گھنٹے، 1 بجے تک آپ سو جائیں اور 1، 1:30 بجے یا 2 بجے آپ اٹھ جائیں۔ اس کے بعد جب آپ تیاری کرنا شروع ہوں گے تو آپ کا حافظہ اس وقت اتنا فریش ہوگا کہ آپ جو بھی یاد کریں گے نا، انشاءاللہ آپ کو اتنی اچھی تیاری ہو جائے گی، 5-6 گھنٹے تو آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کا حافظہ جو آپ نے اس دوران یاد کیا ہوگا آپ کو ایسا یاد ہوگا کہ آپ کا مائنڈ اتنا فریش ہوگا کہ اس وقت تیاری بہت اچھی ہوگی۔ میں بھی طالب علم رہا ہوں، میں نے بھی ایسا کیا ہے کام۔ شروع میں بہت مشکل لگتا تھا لیکن الحمدللہ میں کامیاب ہوں، اسٹڈی میں بھی کامیاب رہا ہوں۔ آج میں الیکٹریکل انجینئر بھی ہوں اور میں نے FSC بھی کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے امپورٹ ایکسپورٹ بھی کیا، میں ایکسپورٹ مارکیٹنگ کا کام کرتا ہوں الحمدللہ۔ یعنی اپنی طالب علم میں نے جتنا بھی کام کیا ہے تو اسی طرح ہی کیا ہے۔ اس کے بعد جب نماز فجر کا ٹائم ہو، فجر کی نماز آپ ادا کریں، اس کے بعد 1-1.5 گھنٹہ آپ اپنی نیند تھوڑی سی اور پوری کر لیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو صرف آپ نے ریوائز کرنا ہے، آپ کو سبق جتنا بھی یاد کیا آپ بھولنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مزہ نہ آئے تو میں کہتا ہوں پیسے واپس، آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے اس طرح سے پڑھائی کر کے۔ اللہ تعالیٰ سب طالب علم کو کامیاب کرے۔ ظاہر سی بات ہے میں بھی طالب علم رہا ہوں اور ناکامی کامیابی تو زندگی میں آتی رہتی ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ اسی طرح ہی عمل کریں گے نماز عشاء کے والا تو اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی کامیاب کرے گا۔ سب سے پہلے تو کامیابی کا یہ وظیفہ ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر دعا میں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہر دعا میں صلی علی محمد لازمی پڑھیں، یعنی اول آخر درود شریف لازمی پڑھیں، کیونکہ جو شخص دعا میں درود پاک نہیں پڑھتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو شخص دعا میں درود شریف نہیں پڑھتا اول آخر تو اس کی دعا جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ درود پاک نہیں پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہر درد کی دعا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دعا ہے صلی علی محمد، درود ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ درود پاک لازمی پڑھیے۔ اگر آپ درود شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتے ہیں اپنی کامیابی کی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو کامیاب لازمی کرے گا۔ اور ایسا کبھی مت کیجئے کہ دعا مانگ رہے ہیں اور دعائیں مانگتے وقت آپ دعا کی بے ادبی کریں۔ دعا کی سب سے بڑی بے ادبی یہ ہے کہ اگر ہم دعا مانگ رہے ہوں تو اس میں ہم شک و شبہ کریں۔ دین کے معاملے میں کوئی شک و شبہ نہ کیجیے۔ اگر آپ دین کے معاملے میں شک میں رہیں گے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، اس میں آپ کو گناہ بھی ہوگا اور یہ گناہ اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا آپ کو، اور یہ گناہ میں بھی آ جاتا ہے۔ تو گناہ علیحدہ ہے اور دعا کی علیحدہ قبول نہ ہو۔ اگر ویسے تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس دوران شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے شک کے، اور اس دوران میں جو آپ کو تکلیف یا ٹینشن ہوتی ہے تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے کہ شیطان اگر اس کو شک میں ڈال رہا ہے دین میں اور اس کو پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ اور ایسا ہونا نہیں چاہیے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اتنا چاہتا ہے دین کو کہ یہ اس کو ٹینشن بھی ہے اور یہ اسے پورا یقین ہے میرے پہ۔ اگر یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں
جزاک اللہ۔ آج اگر میں کیمرے کے سامنے آیا ہوں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو یہی کہنا ہے کہ اگر میں آپ کے لیے اتنی اسلامک ویڈیو لے کر آتا ہوں تو آپ اس پر عمل پیرا کیجئے۔ انشاءاللہ یہ جتنی بھی میں ویڈیو وغیرہ بناتا ہوں آپ کے اور اپنے بھلے کے لیے، اپنے عمل کرنے کے لیے بناتا ہوں۔ اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی، اور ہمیں سپورٹ بھی کرتے رہیے آور ریلیجن اسلام چینل پر۔ میرا نام ہے محمد انس، آور ریلیجن اسلام چینل ہے میرا۔ آپ کی سپورٹ یہی ہمارے لیے بہت بڑا پیار ہے۔ جزاک اللہ۔